بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنا میریا، قسط نمبر 8۔ تحریر کومل رائٹس۔ رات کے 12 بجے سوہا کی آنکھ کھلی۔ پیاس لگنے کی وجہ سے اس نے پاس پڑا جگ اٹھایا مگر خالی تھا۔ اف اس کو بھی ابھی خالی ختم ہونا تھا۔ وہ سخت بدمزہ ہوئی اور اٹھ کے کچن کی طرف چل دی۔ پوری حویلی پہ اندھیرے کا راج تھا۔ اب وہ آدھی بند اور آدھی کھلی آنکھوں سے چلتی ہوئی جا رہی تھی جب اس کا سر کسی چیز سے زور سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے وہ زمین پر گرتی سامنے والے نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا پرنور چہرہ چمک رہا تھا۔ بڑی بڑی ہلکی براؤن آنکھیں جن پر گہری پلکیں تھیں، انابی لبوں کے پاس چھوٹا سا تل تھا، سرخ اور سفید رنگت پہ چوڑی سی سرخ ناک اور اس میں پہنی نوز پن جو چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی وہ کسی حور سے کم نہیں تھی۔ سامنے کھڑا شخص تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ ہیلو مسٹر، چھوڑو مجھے، سوہا نے دانت پیس کر کہا جب ریحان ہوش میں آیا۔ او سوری، میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ ریحان نے اسے کھڑا کرتے ہوئے سوری کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہوئے کچن میں انٹر ہوئی اور لائٹ آن کر کے پانی ڈالنے لگی۔ ریحان کو اپنے پیچھے آتا دیکھ اس نے ایک آئی برو اٹھا کے اسے دیکھا جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ اب کیا ہوا۔ آپ کا نام؟ ریحان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو پہلی نظر میں ریحان کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ سوہا سکندر، مختصر جواب دے کر وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ اچھا نام ہے، ریحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، وہ بول کے جانے لگی جب ریحان نے راستہ روکا۔ آپ نے میرا نام تو پوچھا نہیں۔ ریحان کا دل چاہ رہا تھا اس سے بات کرنے کو، ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ بے رخی سے جواب دے کے آگے بڑھ گئی تھی۔ چلے میں خود بتا دیتا ہوں، ریحان نے بدتیسی دکھاتے ہوئے کہا۔ دیکھو مسٹر، اپنے کام سے کام رکھو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ سوہا نے اسے گھور کے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے آپ تو غصہ کریں گی۔ نہیں ٹھرکی، وہ منہ بنا کے بولی اور وہاں سے اس کی سنے وہاں سے چلی گئی۔ اف کیا نخرہ ہونا بھی چاہیے، آخر ریحان خان کی پسند ہے۔ اس کے جاتے ہی ریحان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا اور پھر مسکرا کے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ارے ہٹ سامنے سے، میرے کو سردار سے ملنا ہے، میرے کو کام کی ضرورت ہے، میں سردار سے کام مانگنے آئی ہوں یہاں۔ میں بتا رہی ہوں تیرے کو، میں سردار سے ملے بغیر نہیں جانے والی۔ اے لڑکی نکل یہاں سے، سردار تجھ جیسی لڑکی کو اپنے پاس کام پہ کبھی نہیں رکھے گا، ایک گارڈ نے اسے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب تیرا؟ مجھ جیسے سے؟ ہاں، جب سردار تجھ کو کام پہ رکھ سکتا تھا تو مجھ کیوں نہیں؟ کبھی شیشہ دیکھا ہے؟ جلی ہوئی دال جیسے منہ ہے تیرا۔ سامنے کھڑی لڑکی بھی منہ چڑھا کے بولی۔ اے لڑکی زبان سنبھال کے بات کر، سامنے والا بھی غصے سے بولا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یہ لڑکی اس کا دماغ خراب کر چکی تھی، اور بھینسے کے منہ والے، اگر زبان سنبھال لی تو بولوں گی کیسے؟ عقل کے اندھے، ہٹ اب سامنے سے، میرے کو اندر جانے دے۔ لڑکی جا یہاں سے۔ اتنے میں ایک اور آدمی اندر سے آ کے بولا۔ تو میرے کو روکے گا؟ ابے الو کے خاندان کے آخری پیکٹ، اب ہمت ہے تو روک کے دکھا۔ وہ کہہ کر اندر کو بھاگی جبکہ وہاں موجود سبھی گارڈ اس کے پیچھے اندر بھاگے تھے۔ میرا آپی، مجھے لگتا ہے عنایا آپی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمارا جلاد بھائی پہ بھی محبت کے وائرس نے اٹیک کر دیا ہے۔ نیہا نے ان کے پاس آتے ہی بتایا۔ وہ سب حویلی کے پچھلے لان میں بیٹھی تھیں۔ کیا بس نہیں؟ اب مرحا نے بھی بیزاری سے پوچھا۔ ایک تو اسے یہ ٹینشن تھی کہ ارحم کے سامنے وہ کیسے رہے، اس کا اپنا ہی گھر میں رہنا مشکل ہوا تھا۔ سامنے دیکھے، ہنا نے سامنے اشارہ کیا جہاں اریج کھڑی کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی اور دھیان اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے میں تو بہت خوش ہوں، بھائی کو کیا پٹاخہ ملا ہے، ویسے مزہ آ گیا، نیہا بتانے کے بعد خوشی سے اچھلی۔ نیہا پوری طرح، سوہا نے اسے گھور کے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا نا آپی، سوری، ویسے اگر ان دونوں کی شادی ہو جائے نا تو۔ ارے کس کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے بھی بتاؤ۔ نیہا کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب پیچھے سے اریج کی آواز آئی۔ کسی کی نہیں گڑیا، آؤ ادھر، ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ عنایا نے جلدی سے بات کو سنبھالا جبکہ اریج اب آ کے سیدھا سوہا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ چکی تھی۔ یار آپی، یہ میشی کی بچی اور نیہا میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتی۔ اریج نے منہ بنا کے ان دونوں کی شکایت کی کہ نہیں کرتی تو ہوں تم سے، لیکن تم سا۔ مرحا نے گھور کے دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپی اس سے بھی ذرا پوچھ لیں، یہ کبھی کوئی انسانوں والی بات کرتی ہے؟ میشی نے ناک چڑھا کے پوچھا جبکہ اب سب کا رخ اریج کی طرف تھا۔ یار ایسے تو نہ دیکھو، نظر لگ جائے گی مجھ معصوم کو،
وہ شرمانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، توبہ توبہ، کتنی غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ نیہا نے اپنی ہنسی دبا کر کہا، بیٹا تمہاری نظر ہی کمزور ہے، کبھی غور سے خود کو دیکھ لینا، افریقہ کی بندریا لگتی ہو۔ اریج نے بھی مزے سے جواب دیا، جبکہ نیہا دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ چھوڑو سب، چلو نہ کہیں چلیں۔ اس نے ان سب کی طرف دیکھ کر کہا، تمہارے ساتھ کہیں جانے سے اچھا ہے ہم گھر کی چار دیواری میں ہی مر جائیں۔ سوہا نے موبائل استعمال کرتے ہوئے جواب دیا، آپ تو ہو ہی بورنگ۔ اریج بھی منہ بنا کے بولی، کیوں آج تمہارے ساتھ کا نمونہ کہاں ہے؟ مشل نے مزے سے پوچھا، کیا تم نے مجھے نمونہ کہا؟ میرا مطلب اریج جہانگیر، تمہیں کس اینگل سے نمونہ لگتی ہوں؟ یہاں نہ تم سب کی نظر سے کمزور ہے، ساتھ ہی ساتھ دماغ بھی خراب ہے۔ جا رہی ہوں میں، یاد رکھنا جب مجھ سے کام ہوگا میں بھی مدد نہیں کروں گی۔ اریج بول کے اٹھ کے چلی گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اریج اپنی بات پوری کروائے بغیر گئی تھی۔ نہیں ناراض نہیں مہمان کو جیجے نہیں جاتے تو تم رکو۔ مرہا نے انتہائی غصے سے ان سب کو دیکھ کر کہا، آپی آپ اب بھی جانتی نہیں ہیں اس آفت کو، اتنی آسانی سے نہیں ناراض ہوگی، تھوڑا صبر کریں۔ ویسے ایک ہی مشی نے سکون سے جواب دیا، لیکن مشی غلط بات، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم سب کو وہ کتنا کرتی ہے تم سب کا، اور ایک تم ہو۔ انایا نے بھی سر نہ میں ہلاتے ہوئے کہا، آپی آپ لوگوں کا اریج نامہ بند ہو گیا، کب بند ہوگا؟ چھپکلی بھاگو ایک ساتھ لان میں مشی اور نیہا کی چیخیں سنائی دی، جبکہ ہادی اور اریج درخت کے پیچھے چھپے ویڈیو بنا رہے تھے اور ساتھ ہنس ہنس کے پاگل ہو رہے تھے۔ پاگل نہیں نکلی چھپکلی ہے یہ، سوہا نے ان سب کو گھور کے دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں لڑکے بھی ان کی آواز سن کر وہاں آ گئے تھے۔ کیا نیہا ہوش میں صدمے سے چلائی، لیکن یہ یہاں آئی کیسے؟ شاہ میر نے چھپکلی اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اریج کی بچی نیہا دانت پیس کے چلائی، جب سب نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ لو بھائی ہونے لگی ہے جنگ شروع۔ ہارون نے روحان کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بچے کہاں سے آئے؟ اریج جو کب سے درخت کے پیچھے چھپی تھی آخر سامنے آ کے معصومیت کے سامنے تمام ریکارڈ توڑ کے بولی، تمہارے جو حالات ہیں نا ہونی بھی نہیں ہے۔ مشی نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، اب میں نے ایسا کیا کر دیا؟ اریج منہ بنا کے بولی، یہ چھپکلیاں خود چل کے تو آ نہیں سکتی تھیں، ظاہر ہے ان پہ اپنا کرم تم ہی نے کیا ہے۔ نیہا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، یہ میں تو نہیں لائی، یہ تو سوہا اپی لائی تھی۔ کیوں ہادی؟ اس نے کمال مہارت سے جھوٹ بولا، یہ میں کب لائی تھی؟ جھوٹی۔ سوہا نے بے یقینی سے اسے دیکھا خود پہ نام آیا تو کتنا برا لگا۔ ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہمیں بھی برا لگتا ہے جب ہم معصوموں پر جھوٹا الزام لگاتی ہیں۔ یہ دنیا، اب تو دل بھر گیا اس دنیا سے، کبھی کبھی دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں ہم کہیں گھومنے کے لیے۔ ہادی نے اپنے نہ آنے والے آنسو صاف کر کے کہا، جبکہ وہاں موجود سب کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ چل ڈرامے باز، اب بند کر اپنی فلم۔ شاہ میر نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھا آپ لوگوں نے، ہمیں کبھی سیریس لیتا ہی نہیں کوئی بھی۔ اریج نے پھر سے دہائی دی، اچھا نا بس اب بتاؤ کیا کام تھا تمہیں ہم سے؟ نیہا نے اس کا ریڈیو بند کروا دیا، ورنہ تو رکنا مشکل تھا۔ ہم نے گاؤں میں انٹر ہوتے ہی گاؤں کی حدود پر ایک باغ دیکھا تھا، بس وہیں جانا ہے، چلو تم سب بھی۔ اریج نے سکون سے ان سب کا سکون برباد کیا۔ او بہن ہوش کے ناخن چبا، وہ باغ دشمنوں کی ملکیت ہے، ہم میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں وہاں جانے کی۔ ہارون نے اریج کی بات کی نفی کرتے ہوئے اس کی وجہ بھی بتائی، کوئی نئی بات بتاؤ، یہ تو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ ہادی نے سکون سے جواب دیا، جبکہ وہ سب منہ کھول کے ان دو پاگلوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر بھی تم وہاں جانا چاہتے ہو؟ شاہ میر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اور تم سب بھی ہمارے ساتھ چلو گے؟ نہیں تو، اریج نے شاہ میر کو جواب کے ساتھ دھمکی بھی دے دی، لیکن اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں تو کیا؟ سوہا نے جلدی سے پوچھا، اپنا موبائل چیک کر لو، جواب مل جائے گا۔ ہادی نے سکون سے جواب دیا۔ جیسے ہی ان سب نے اپنا موبائل چیک کیا، وہ سب کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو گھور رہے تھے، کیونکہ لڑکیوں کے موبائل میں کچھ دیر پہلے والی ویڈیو تھی، لڑکوں کے موبائل پر مردوں کی روتے ہوئے کی ویڈیو، اور ساتھ ہی ساتھ ایان کی دی ہوئی دہائی بھی تھی، جس میں اس نے شاہ میر اور ہارون کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔
اور یہ تم لوگوں کے پاس کہاں سے آئی؟ اور ایسا کچھ نہیں ہوا تھا وہاں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ شامینہ نے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ بات ہم جانتے ہیں، دادو تو نہیں نا؟ اریج نے اپنی پوری بتیسی دکھا کے جواب دیا۔ تم لوگ کیا ہو آخر؟ ہارون نے بے بسی سے پوچھا۔ بیچاروں کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب تھا۔ انسان، دونوں نے سکون سے جواب دیا۔ جو کرتوت ہے نا، لگتے نہیں ہو کہیں سے بھی انسان۔ ہارون نے دانت پیس کے جواب دیا، ہی انسانوں کو ہی لگتا ہے نا۔ ہم وہ مزے سے جواب دے کے اٹھ کر بھاگے۔ جب تک ان کی بات سمجھ جائی ان سب کو وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ چھوڑوں گا نہیں میں انہیں، شامیر نے دانت پیس کے کہا۔ رہنے دے بھائی، یہ نمونے ہمارے بس سے باہر ہیں، روحان نے افسوس سے جواب دیا۔ جو بھی ہے، پر حویلی میں رونق ان دونوں نمونوں کی وجہ سے ہی ہے۔ عنایا نے آنکھوں میں دونوں کے لیے پیار کا جہاں آباد تھا۔ اس کی بات پہ سب نے حامی بھری اور پھر ان کی باتیں یاد کر کے مسکرا دیے۔ مرحا کچن میں تھی جب مشی وہاں آئی۔ آپی سب تیار ہیں تو لے جائیں، اماں سائیں کا حکم ہے۔ مشی نے مرحا کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچھا، مرحا نے اسے بس اتنا ہی کہا۔ کیا بات ہے آپی، آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ لڑکی جی بارات ساری خوش رہنے لگ گئی ہوں۔ مرحا نے نیہا کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپی آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ ہر انسان ایک جیسا تو نہیں ہوتا نا، نہ ہر انسان زریاب خان تو ہو نہیں سکتا۔ آپ یہ سب سوچنا چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا، مشی نے اسے پیار سے سمجھایا۔ مرحا نے ایک زخمی سی مسکراہٹ پاس کی اور چائے کی ٹرے اٹھا کر ملازموں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے خود ہال کی طرف چل دی۔ ابھی وہ کچن کے دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ سامنے کھڑے ارحم کو دیکھ کر اس کے قدم کچھ پل کے لیے رک گئے، لیکن پھر خود کو سنبھال کے آگے چل دی۔ ارحم کو اس کا یوں دے خود کو نظر انداز کرنا غصہ ڈال گیا تھا۔ اوپر سے اس کی کئی باتیں ارحم خان کے دل میں جا لگی تھیں۔ اریج جو پانی لینے آئی تھی، مرحا کی باتیں سن وہیں سے ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ ہال میں انٹر ہوئی جب سامنے ہی ایک عورت اور آدمی بیٹھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو شکل سے ہی عیاش پسند لگ رہا تھا۔ سلام علیکم، مرحا نے انہیں دیکھ کر سلام لی۔ جب وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے، کچھ دیر بعد وہ عورت بولی، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے آپ کی۔ وہ عورت مرحا کو پاس بٹھا کے بولی، جی بالکل، ہماری بچیاں بہت نیک اور پیاری ہیں۔ بی جان نے بھی مرحا کی تعریف کی۔ کچھ دیر بیٹھ کے مرحا اٹھ کر چلی گئی۔ جب ارحم بھی وہیں آ کے بیٹھ گیا، آغا جان ہم سیدھی بات کریں گے، آپ پلیز برا نہ منانا۔ اس آدمی نے آغا جان کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی بولیں۔ آغا جان نے بھی انہیں اجازت دے دی۔ ہم نے سنا تھا آپ کی بیٹی کی شادی ایک بار پہلے بھی ٹوٹ چکی ہے، کوئی تو وجہ رہی ہوگی، ہم تو کچھ نہیں کہتے، مگر دنیا کہاں چپ رہ کرتی ہے۔ وہ عورت اپنے الفاظوں کا زہر ان سب کے دلوں میں گھول رہی تھی۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ بولیں۔ کبیر صاحب اس کی بات کا مطلب سمجھ گئے تھے، اس لیے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، ویسے تو میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، جو بھی اسے پسند آئے اسے اپنی بنا سکتا تھا، لیکن جب اسے آپ کی بیٹی پسند آئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس آدمی نے جبڑے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم سمجھے نہیں آپ کی بات، ریحانہ بیگم نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 1000 تولے سونا اور یہ پوری حویلی آپ کو میرے بیٹے کے نام کرنی ہوگی۔ اب براتی کتنے لانے ہیں یہ بھی ہم بتائیں گے، باقی آپ جو دینا چاہیں اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں۔ یہ سب آپ نے ہمیں نہیں دینا، یہ سب تو آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے۔ اب اتنی اوقات تو آپ سب کی ہے کہ ایک اٹک کے بولنے والی لڑکی کو یہ سب دے سکو۔ کیوں؟ وہ آدمی بولتے ساتھ ہی سب کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ وہاں موجود سب پہ تو پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ صاف الفاظ میں مرحا کا سودا کرنے کو کہہ رہے تھے۔ دینے کو ہم جہاز بھی دے دیں، آپ باتیں، آپ کی جہاز کھڑا کرنے کی اوقات ہے؟ اس سے پہلے کوئی انہیں جواب دیتا، اریج کی آواز ہال میں گونجی۔ اے لڑکی، تمیز سے نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کی؟ وہ عورت اریج کو گھور کر دیکھتی ہوئی بولی۔ اسے اریج کا یوں بیچ میں بولنا بہت برا لگا تھا۔ کیا ہے نا آنٹی، جب لوگ آپ جیسے بے شرم ہو نا تو مجھ جیسوں کو بدتمیز ہونا پڑتا ہے۔ اریج بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اے لڑکی، بس بہت ہو گیا، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ عورت کچھ کہتی، ارحم نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، ایک بار پھر سوچ لو، یہ نہ ہو پوری زندگی بیٹی گھر میں بیٹھی رہے۔ وہ آدمی آغا جان کی طرف دیکھ کر بولا، جو خود کسی گہری سوچ میں تھے۔ آپ جیسوں کے گھر دینے سے اچھا ہے وہ اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہے۔ اریج نے انہیں دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ گارڈز! ارحم دھاڑا تھا
جی جی چھوٹے سردار اٹھ کے باہر پھینکو ان سب کو، اور یہ بات ضرور بتانا کہ دوبارہ اگر میرے سامنے آنے کی غلطی کی تو اس دن کو رویہ روئیں گے جس دن انہوں نے ارحم خان کی حویلی کی لڑکیوں کو اپنے لالچ کا نشانہ بنانا چاہا۔ ارحم غصے سے کہتا وہاں سے نکل گیا جب گارڈ نے انہیں ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ باقی سب بھی مرے مرے قدموں اٹھاتے اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے تھے۔ جاری ہے۔